السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زید کے زید اور آپ دیکھ رہے ہیں یونانی فار ایور۔ تو آج ہم جس سبجیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، وہ ہے تاریخ طب، جس میں ہم طب کی اہمیت یعنی کہ جو آپ کا فرسٹ پوائنٹ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہے اس کی ابتدا اور اولین مراکز کے بارے میں تھوڑا بہت سمجھنے کی اور علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تاریخ طب کی امپورٹنس کو جاننے کے لیے ہم نے اس کو کچھ پوائنٹس میں ڈیوائڈ کرا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے آپ کو ایکسپلین بھی کریں گے۔ وہ پوائنٹ کچھ اس طرح ہیں۔ سو فرسٹ از فن طب کی قدامت اور عظمت کا ہمیں علم ہوتا ہے، پھر طب کی افادیت کا علم ہوتا ہے، دیگر طریقہ علاج کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے، طب یونانی کی علمی اور فنی جو حیت ہے ہمیں اس کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے، طب کے اہم ماخذ اور ان کی جو زبانیں ہیں ہمیں ان سے بھی واقفیت حاصل ہوتی ہے، اس فن کے فروغ و بقا کے اسباب جو ہیں ان سے ہمیں واقفیت ہوتی ہے، اور فن طب جو ہے اس کی توسیعات کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں فرسٹ پوائنٹ جو ہے اس کو ایکسپلین کروں کہ فن طب کی قدامت اور عظمت کا علم حاصل ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ طب جو ہے وہ کتنی زیادہ اولڈ ہے، اور ہمیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ جو پرانے اور بڑے اچھے قدیم فلسفی ہوا کرتے تھے اور حکماں جو ہوا کرتے تھے ان کی کتنی زیادہ غیر معمولی ان چیزوں کے اندر خدمات رہی ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ طب آج یہاں پر زندہ ہے اور اس کو فروغ بھی ملا اپنے ٹائم کے اندر۔ سیکنڈ پوائنٹ از فن طب کی افادیت کا علم ہوتا ہے، یعنی طب یونانی جس کے بیسس پہ ہم لوگوں کا علاج کر رہے ہیں اور جس کا ہنر ہم لے رہے ہیں کہ لوگوں کا علاج کر سکیں، اس کی بنیاد حکماں اور فلسفیوں نے رکھی، یعنی یہ چیز کھوکھلی نہیں ہے کہ آپ نے ایویں اٹھائی اور دے دی لوگوں کو، اور اسی وجہ سے اس کے علاج سے لوگوں کو فائدہ ہوا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ طب یونانی اپنی صداقت اور افادیت کی بنا پر پورے جہاں کے اندر وسعت حاصل کیے ہوئے ہے۔ اب جو ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے دیگر طریقہ علاج کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ کہ جب ہم ہسٹری پڑھیں گے تو ہمیں صرف اپنے ٹریٹمنٹس کا نہیں پتہ چلے گا، ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ دوسرے لوگ جو پرانے لوگ ہوا کرتے تھے ان کا جو ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہوا کرتا تھا وہ کیسا کیسا ہوا کرتا تھا۔ فورتھ پوائنٹ از کہ طب یونانی کی فنی اور علمی حیت کا علم حاصل ہوتا ہے، یعنی پرانے جو اطباء ہوا کرتے تھے ان کے نالج اسکل سیٹس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ان لوگوں کے طریقے کیا کیا ہوا کرتے تھے، اور ہم ان سے ریلیٹ کر پاتے ہیں، کنیکٹ کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہم خود کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک بہتر ڈاکٹر یا طبیب بننے کا ہم اسٹیپ صحیح سے اٹھا پاتے ہیں اور کوشش کر پاتے ہیں۔ نمبر 5 از کہ ہمیں طب کے اہم ماخذ اور ان کی زبانیں جو ہیں ان سے ہمیں واقفیت ہوتی ہے، یعنی طب کے سورسز کے بارے میں یا پھر ریفرنس بکس وغیرہ جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، ہم ان کے انڈیکسز وغیرہ جو ہیں ان کو سمجھ پاتے ہیں، ان کے بیسس کو سمجھ پاتے ہیں، ان کی لینگویجز کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے، اور تحقیقی نقطۂ نظر سے ہم لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے فن کی فروغت اور بقا جو ہے اس کے اسباب سے ہمیں واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی اسٹڈی سے ہمیں اپنے مائنڈ اور نالج کو جو پاسٹ مسٹیکس ہیں ان سے محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے، اور فن طب کو فروغت تک پہنچانے میں یہ بہت زیادہ معاون رہی ہے، جو ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہم کبھی بھی خود کو ایبسلیوٹلی کمپلیٹ نہ سمجھیں اور ہر وقت تحقیق کا رجحان رکھیں۔ نمبر 7 از فن طب کی توسیعات کا علم حاصل ہوتا ہے، یعنی یہ جو طب ہے وہ کسی بھی ایک اسپیسیفک قوم کے لیے نہیں ہے، اس کی میراث نہیں ہے، اٹ بلانگس ٹو ایوری ون، اور اس فن کی جو ترقی ہے اس کے اندر بالکل وداؤٹ اینی ڈفرینسز بہت سارے اطباء نے اپنی اپنی طرف سے بہت زبردست خدمات انجام دی ہیں، irrespective ٹو آل ڈفرینسز، جو ہمیں پھر اسی بات کی طرف لے آتا ہے کہ یہ فن کسی ایک کا نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کی طرف، جو ہے فن طب کی ابتدا اور اس کے اولین مراکز۔ اب فن طب جو ہے اس کی بگننگ کے متعلق جو معلومات ہے وہ 3 چیزوں پر بیسڈ ہے، جن میں پہلا ہے قیاس، یعنی آپ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیا لگانا کہ ایسا ہوا ہوگا، دوسرا عقائد یعنی کہ اکارڈنگ ٹو بلیف سسٹم آف پیپل، اور تیسرا ہے آثار و شواہد یعنی جو ہمیں ایویڈنس ملے ہیں اکارڈنگ ٹو دیم۔ سو موونگ ٹو دا فرسٹ پوائنٹ، قیاس۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جب سے انسان وجود میں آیا تب سے ہی طب بھی وجود میں آ گئی تھی، کیونکہ انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کی موت آلریڈی ایفیلیٹڈ ہوتی ہے، اور ہر جاندار جو ہے اس کو زندگی بہت عزیز ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو موت سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر بار کچھ نہ کچھ کوشش کرتا رہتا ہے۔ فار ایگزامپل، جب جانوروں کو بدہضمی ہوا کرتی ہے تو وہ اپنا چارہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور جو کتا ہوتا ہے وہ اپنے زخموں کو چاٹ کر صاف کیا کرتا ہے، اور انسانوں نے بھی کافی عمل جانوروں سے سیکھے ہیں۔ فار ایگزامپل، حقنہ یعنی کہ اینیما انہوں نے بگلے سے سیکھا، فصد یعنی کہ وینیسیکشن کا عمل جو انہوں نے گینڈے یعنی رائنوسورس سے سیکھا، سونف سے مقوی بصر کی تاثیر حاصل کرنا انہوں نے سانپ کو دیکھ کر سیکھا۔ اور اب جب بات جناب انسان کی آئی تو حضرت آلریڈی ہی اشرف المخلوقات ہیں، یعنی کہ اسے اس چیز کا علم ہوگا کہ اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو اسے کھانے اور پانی دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ کھلے میدان کے بجائے ان کے سر پہ چھت ہو تو اس لیے وہ گفا میں گئے، اور جب کوئی مرض ہوا اور کوئی تدبیر اختیار کری ہوگی جس سے فائدہ ہوا تو انہوں نے اس کو
طریقہ علاج میں شامل کر لیا. لہٰذا قیاس کیا جاتا ہے کہ فن طب اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسان ہے، یعنی انسان اور فن طب دونوں کا وجود ایک ساتھ ہوا. موونگ ٹو نیکسٹ پوائنٹ، یعنی کہ عقائد. اکارڈنگ ٹو بلیف سسٹم آف پیپل، مسلمز، یونانی، مجوسی، صابی، ہندی وغیرہ، ان سب کے اپنے اپنے عقائد تھے کہ طب کی شروعات کہاں سے ہوئی. اب مسلمانوں میں دو ویژنس ہیں. پہلا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا گیا تو خداوند تعالیٰ نے آلریڈی انہیں بیسک نالج آف لائف دے دی تھی کہ وہ اپنی زندگی آرام سے بسر کر سکیں، انہیں پرابلم نہ ہو. تو ساتھ میں آبویس ہو سکتا ہے کہ فن طب کی نالج بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی ہو. اور کچھ لوگ مانتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جتنے بھی قسم کے علوم ہوا کرتے تھے ان کی ابتدا کری، بگننگ کری. یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے فن طب کی ابتدا کری. مجوسی مانتے ہیں کہ زوسٹر نے جو ہے طب کی ابتدا کری، اور صابی کہتے ہیں کہ ان کے مذہبی پیشوا نے فن طب کی بگننگ کری. ہندی طب کے اندر بھگوان برہما کو موجد مانا جاتا ہے طب کا، اور یونانی عقیدے میں اسقلیپیوس یعنی کہ ایسکلیپیس کو طبیب اول کا درجہ ملا. اور ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اسقلیپیوس کو حضرت ادریس علیہ السلام نے طب جو ہے اس کی نالج دی، جن کو یہ لوگ ہرمیز کہہ کے بلاتے ہیں. اب آثار و شواہد یعنی کہ ایویڈنسز کی بات کریں. سر آرتھر کیٹ کی ریسرچ کے مطابق دنیا کے اندر انسان سے پہلے جو 30,000 مرضی جراثیم ہوا کرتے تھے یا اس سے زیادہ. اسٹون ایج کے لوگوں کے اندر جو جراثیم کی ڈیزیز جو ہوا کرتے تھے وہی موسٹلی پائے جاتے تھے. ہیٹن ویبسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب جادو کے اندر یہ لکھا ہے کہ پہلے کے لوگوں میں جب کوئی بیماری ہوا کرتی تھی تو وہ یہ سوچتے تھے کہ یار یہ کوئی خطرناک یا خوفناک بلا ہے جو ہم سے آ کے چمٹ گئی ہے، تو وہ اس کے لیے تعویذ، گنڈے، جادو، جھاڑنا، پھونکنا وغیرہ کروایا کرتے تھے. اس سے آثار ملتے ہیں کہ جو طب کی ابتدا ہے وہ جادو کے ساتھ ساتھ ہوئی. اب 3000 BC کے اندر جادو کا بہت زور ہوا کرتا تھا. لوگ جو مرض ہے اس چیز کو بدبو کا سایہ سمجھا کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے نوٹس کرا کہ ہماری جو بیماری ہے کہیں اس کے پیچھے کوئی طاقت وغیرہ کا تو ہاتھ نہیں ہے. جب انہیں یہ چیز لگنا شروع ہوئی تو پھر انہوں نے دیوی دیوتاؤں کو پوجنا شروع کر دیا. اور پھر 500 BC کے اندر طب کی شروعات کری بقراط صاحب نے. انہیں ہی طب کو ان توہمات سے آزاد کیا، فلسفیکل پوائنٹ آف ویو دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہپوکریٹس یعنی بقراط کو بابا طب کہتے ہیں. ریسرچرز کے مطابق جو جادو ہے، سحر ہے اور بھی جو دوسرے نالجز ہیں ان لوگوں کو ان چیزوں کا علم تھا، اور ان چیزوں کو ہم اسکل سیٹ کے اندر بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے بیبلون، ایجپٹ، انڈیا، چائنا وغیرہ کو بھی طب کے اولین مراکز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب جو ہمارے کریمر صاحب اور مارٹن لیوی صاحب ہیں انہوں نے ریسرچ کری اور ہمیں یہ بتایا کہ بیبلون جو ہے بابل وہ میسوپوٹامیا کا ایک پارٹ ہوا کرتا تھا. اب 4000 BC کے اندر میسوپوٹامیا جو ہے وہاں پہ ایک قوم آئی، وہاں آباد ہوئی، کہ 2 ریورس یعنی کہ دجلہ و فرات، ٹائگرس اور یوفریٹس ان دونوں کے بیچ میں تھا. اب 2200 BC یعنی 2200 BC کے اندر یہ الگ الگ ہو گئے، شمال میں عاشور اور جنوب کے اندر بابل. اب ریسرچ کے ٹائم ایک خشتی تختی ملی جس میں سومیر کے ایک استاد نے اپنے شاگرد کے لیے چند باتیں نوٹ کری تھیں، اور سومیر کی طرح ہی دوسرے اور بھی ملک تھے جہاں پہ اسی ٹائپ کی چیزیں ہمیں برآمد ہوئیں. فار ایگزامپل انڈیا، چائنا، ایجپٹ. اب یہ سارے سیم ٹائم پہ الگ الگ چیزیں آفر کر رہے تھے اور ہر تہذیب میں طب موجود تھی. بٹ دا فیکٹ واز کہ یہ سارے کے سارے باؤنڈری آف ایشیا کے اندر تھے، تو اسی وجہ سے کسی ایک کو کنسیڈر نہیں کیا گیا کہ فلاں جو ملک ہے اسے ہم طب کا اولین مرکز کہہ دیں گے، بجائے اس کے کہ ایشیا کانٹیننٹ کو ہی طب کا اولین مرکز قرار دے دیا گیا. اور ایشیا میں موجود فن طب کی بہترین تہذیبیں کچھ اس طرح سے ہیں: بابلی طب یعنی بیبلونین سویلائزیشن، مصری طب یعنی ایجپشین سویلائزیشن، چینی طب یعنی چائنیز سویلائزیشن، یونانی طب یعنی گریک سویلائزیشن، عربی طب یعنی عربک سویلائزیشن، ہندی طب یعنی انڈین سویلائزیشن. اینڈ دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو ویڈیو شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے ریویو ضرور دیں. السلام علیکم.